اللہ کے وہ خاص نبی جنہوں نے سب سے پہلے قلم کو ایجاد کیا، اسلحے کو ایجاد کیا، کپڑا سیا، جنہوں نے سب سے پہلے تبلیغ کی، جنہوں نے جانوروں کی کھال لباس کے طور پر استعمال کی، جنہوں نے ناپ تول کے طریقے متعارف کروائے، جنہوں نے علم نجوم اور رمل کا علم بتایا، جنہوں نے سب سے پہلے جنت و دوزخ کی سیر کی۔ تو آج ہم بیان کریں گے حضرت اخنوخ علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے تیسرے نبی تھے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین کے مطابق آپ علیہ السلام کی ولادت بابل عراق یا مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ تھا، جبکہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں آپ کو ادریس کے نام سے پکارا گیا ہے۔ روایتوں کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی درس و تبلیغ میں صرف کیا، چونکہ لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کی پانچویں پشت سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کا شجرہ نسب ادریس بن یادر بن ملائل بن کنن بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام منصب نبوت پر جب فائز ہوئے تب حضرت شیس علیہ السلام کا انتقال ہوا، تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکاروں کی تعداد بہت کم رہ گئی۔ قابیل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری و بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا، زناکاری اور شراب نوشی عام تھی، پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی، بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی، گویا دنیا پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کی قائم کردہ شرعی حدود اور احکام الہی کو پامال کیا جا رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ پاک نے اس بگڑی قوم میں ایک نبی مبعوث کرنے کا فیصلہ کیا اور اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام میں وہ تمام خوبیاں تھیں جو اللہ کے نبی میں ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار، نہایت عبادت گزار، متقی، پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ نے اپنی قوم کے بگڑے اور بھٹکے ہوئے لوگوں میں وعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ ان لوگوں کو بہت ناگوار گزرتی، چنانچہ وہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ آپ اور آپ کے پیروکاروں کو طرح طرح کی اذیت دینے لگے، یہاں تک کہ آپ نے ان کی اذیتوں و سازشوں سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور اپنے پیروکاروں کو اپنے اس فیصلے سے مطلع فرمایا۔ چونکہ بابل دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک سر و شاداب علاقہ تھا، لہٰذا لوگوں نے اس علاقے سے ہجرت کرنا خاصا مشکل فیصلہ تھا، اور انہوں نے اس حوالے سے تحفظات کا اظہار بھی کیا، لیکن پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے سمجھانے پر وہ لوگ آپ کے ساتھ ہجرت پر تیار ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے بابل میں مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، جو بابل سے بھی زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں کے لوگوں میں درس و تبلیغ کے کام کو جاری رکھا۔ آپ علیہ السلام اس وقت لوگوں میں رائج تمام زبانوں سے واقف تھے اور عوام کو انہی کی زبانوں میں درس دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا قرآن پاک 2 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ فرماتے ہیں، اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر بھی کیجئے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند مرتبہ عطا کیا۔ اور سورہ انبیاء میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور اسماعیل اور ادریس اور ذو الکفل کا ذکر کیجئے، یہ سب ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اللہ پاک نے آپ کو نبوت کے مرتبے پر سرفراز فرمایا اور آپ علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیے گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے ہی قلم سے لکھا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے بہت لوگ عموماً جانور کی کھالیں لباس کے طور پر استعمال کیا جاتے تھے۔ پھر یہ کہ سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ علیہ السلام نے ہی متعارف کروائے۔
اور اسلحہ بھی آپ کی ایجاد ہے۔ آپ نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا۔ علامہ ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا شخص جس نے قلب سے لکھا حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ معاویہ بن حکم سلمی سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمل کے بارے میں سوال کیا۔ یہ ایک ایسا علم ہے جس میں ریت پر خصوصی لکیریں کھینچ کر کچھ علم معلوم کیا جاتا ہے۔ تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا، ایک پیغمبر تھے جنہوں نے یہ لکھا، لہٰذا جس شخص کا خط ان کے موافق ہو جائے تو اچھا ہے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے تبلیغ دین کے لیے وضع و خطاب کیا وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے، اور قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا۔ کیا مطلب؟ تو حضرت کعب نے فرمایا، اللہ عز و جل نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرح وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر درجات دیتا ہوں۔ اس سے مراد اس زمانے کے تمام بنی آدم ہیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ پھر تو اعمال میں اور اضافہ ہونا چاہیے، لہٰذا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی باقی ہے۔ بس فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھایا اور انہیں لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی جو نیچے اتر رہے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا، حضرت ادریس کہاں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میری پشت پر ہیں۔ اس پر ملک الموت نے حیرانی کا اظہار کیا اور کہا، واہ، تعجب ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے کہہ کر بھیجا گیا تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لو، تو میں نے سوچا کہ وہ تو زمین پر ہیں، ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ ابھی اسی سوچ بازار میں تھا اور زمین پر اتر رہا تھا کہ تم انہیں لے کر چوتھے آسمان پر آ گئے۔ پھر ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ ابن ابی حاتم نے بھی اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے یہ اضافہ کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے کہا، ملک الموت سے میرے بارے میں سوال کرو کہ میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے، جبکہ حضرت ادریس علیہ السلام فرشتے کے ساتھ ہی تھے۔ فرشتے کے سوال پر ملک الموت نے کہا، جب تک میں انہیں دیکھ نہ لوں اس وقت تک کچھ نہیں بتا سکتا۔ پھر ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھ لیا تو فرشتے سے کہا کہ آپ مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کی زندگی پلک جھپکنے سے زیادہ نہیں۔ پھر فرشتے نے پر کے نیچے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی وفات ہو چکی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی جنت اور دوزخ کی سیر۔ حضرت ادریس علیہ السلام کثرت سے اللہ پاک کی حمد و ثنا کیا کرتے تھے اور عبادت میں مصروف رہتے تھے، اور فرشتوں میں نہایت محبت، عقیدت و احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ چونکہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ پاک سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں اور روح قبض کرنے کی خدمت پر مامور ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ۔ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ پاک کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ کی سیر کروں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی اور دوزخ دیکھ کر جنت میں لائے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب واپس تشریف لے چلیں، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ جب تک جنت اور دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس فرشتے کو پوری صورتحال بتائی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں، چونکہ حق و تعالیٰ نے فرمایا،
وما ہم بخارجینا منہا، یعنی ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ حضرت کعب احباب کی روایت ہے کہ فرشتے نے اللہ پاک کے حکم سے فیصلہ کیا کہ اچھا آپ علیہ السلام چھٹے آسمان پر رہیں اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کیجیے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔